نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بروقت آپ کے پاس پہنچیں، اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو اس حقیقت سے بھی آگاہی حاصل ہے کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، جو فہم قرآن کے عنوان سے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے، جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ چوتھا پروگرام حقیقی آزادی، یہ پروگرام پچھلے چند دنوں سے شروع کیا گیا ہے، اور یہ بھی آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے یہ چاروں پروگرام ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو مادی اور سماجی قسم کے مسائل ہیں اور جدید ترین اس وقت جو رویے ہیں دنیا میں، ان سے آگاہی حاصل ہو، ان کے بارے میں معلومات ملے۔ اسی طرح آپ جو ہے دینی معلومات کا خزانہ بھی آپ تک پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے آپ کو اس کے صلہ میں اجر و ثواب بھی مل سکے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے حقیقی آزادی کے 7 ایپیسوڈ بیان کیے ہیں۔ اب جو پروگرام میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، یہ وہی چوتھا پروگرام حقیقی آزادی ہے، جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حقیقی آزادی دراصل میری کتاب لبرل نظام حیات کا ایک خلاصہ ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے 7 ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے اس کا 8واں ایپیسوڈ رکھنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، 7ویں ایپیسوڈ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میری تھیوری جدلیاتی لبرلزم کون سے قوانین فطرت سے اخذ کی گئی ہے، لیکن اس میں نے تمام ارکان آپ کو نہیں بتائے۔ میں نے آپ کو 10 ارکان کے بارے میں بتایا تھا کہ وقت زیادہ ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اگلے 5 ارکان اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو 10 جو ارکان تھے جدلیاتی لبرلزم کے، اپنا 10واں جو رکن تھا وہ تھا تولید جو ہے وہ آزادی کی پہچان ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو اب اس کے وقت آپ کے سامنے 11واں رکن جدلیاتی لبرلزم کا 11واں رکن ہے، تخلیق آزادی کی پہچان ہے۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اس کو بیان کر دیا تھا، تاہم اب میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تخلیق آزادی کی پہچان ہے، یہ 11واں رکن ہے، اور اس کو میں نے جس قانون فطرت سے اخذ کیا ہے، اس قانون فطرت کا نام ہے قانون تخلیق۔ میں نے اس کو قانون تخلیق سے اخذ کیا ہے، اور قانون تخلیق آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے، آپ دوبارہ سن لیں کہ قانون تخلیق کیا ہے۔ قانون تخلیق یہ ہے کہ انسانی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ غور سے سن لیں، انسانی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مادی کائنات کا سیارہ زمین، جہاں پر یہ انسانی آبادی ہے، جانور رہ رہے ہیں، چرند پرند درند وغیرہ آباد ہیں، جاندار جہاں پر آباد ہیں، یعنی مادی کائنات کا سیارہ زمین انسانوں کی مادی اور سماجی ضروریات کے لیے ناکافی ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، دنگا فساد شروع ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہیں، ایک دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کرنے، ایک دوسرے کے ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے جو ہے جنگ و جدل چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک سیارہ ہے، اربوں تک کی آبادی ہے، کہاں تک یہ پورا آئے گا؟ یہ تو بالآخر ختم ہو جائے گا۔ ایک انچ پر آبادی ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ زمین ختم ہو جانے والی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی یہ زمین، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ یہ مطلب میرا ایک قانون ہے، قانون تخلیق، کہ انسانوں کی مادی اور سماجی ضروریات کے لیے یہ جو سیارہ زمین ہے یہ ناکافی ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں،
حصول آزادی کے لیے انسان پر لازم ہے، یعنی اس پر یہ بات مسٹ ہے، فرض ہے اس پر، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی مادی اور سماجی ضروریات کے لیے کوئی سیارہ یا سیارچہ دریافت یعنی ڈسکور کرے۔ یہ کسی ایک آدمی پر منحصر نہیں ہے، یعنی کہ پوری قوم مل کر، اقوام مل کر، ممالک مل کر، پوری قوم مل کر، بعض لوگوں کے گروہ مل کر، سائنسدان مل کر یہ کوشش کریں کہ کوئی سیارہ یا کوئی سیارچہ دریافت کریں تاکہ انسانوں کو وہاں منتقل کیا جا سکے اور یہاں سپیس خالی ہو سکے۔ یہ بڑی اشد ضرورت ہے، یہ قانون تخلیق ہے۔ جی ہاں، سیارچہ دریافت کیا جائے، دریافت کرے، یا کائنات کو تخلیق کرنے والے، تخلیق دینے والے خام مادہ، یا تو سیارچہ تخلیق کو تلاش کیا جائے، ڈسکور کیا جائے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر دوسرا کام یہ کیا جائے کہ خام مادہ یعنی 102 عناصر جو ہیں، ایلیمنٹس جو ہیں، ان سے نئی نئی مادی اشیاء ایجادات اس کی جائے، ان کو ایجاد کیا جائے اور تخلیق کیا جائے۔ نئی نئی مادی چیزیں ایجاد کی جائیں اور تخلیق کی جائیں، یعنی کہ ایجادات کی جائیں اور تخلیقات کی جائیں، اور اشیاء سے متعلق خیالات اور نظریات بھی تخلیق کیے جائیں۔ یہ ہے قانون تخلیق۔ تو یہ ہمارے پاس 11واں جدلیاتی لبرلزم کا رکن تھا، تخلیق آزادی کی پہچان ہے، جسے میں نے قانون تخلیق سے اخذ کیا اور قانون تخلیق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آگے 12واں رکن جدلیاتی لبرلزم کا ہمارے پاس ہے جمہوری طرز انتخاب۔ جمہوری طرز انتخاب ترقی کا نشان ہے، اس کو میں نے قانون تکثیر سے اخذ کیا ہے، قانون تکثیر سے اخذ کیا ہے۔ قانون تکثیر جو ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک فرد کے مقابلہ میں زیادہ افراد میں کام کرنے کی صلاحیت، توانائی، عقل و دانش، ذہانت و فطانت اور فہم و فراست زیادہ ہوگی ایک فرد کے مقابلہ میں۔ نمبر 2، لوگوں کی تعداد ان کی صلاحیتوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر 3، ایک دماغ کے مقابلہ میں زیادہ دماغ بہتر سوچتے ہیں۔ نمبر 4، فرد واحد کے مقابلہ میں، فرد واحد کے مقابلہ میں متعدد لوگوں کے اتحاد میں زیادہ سمجھ بوجھ، فرد واحد کے مقابلہ میں متعدد لوگوں کے اتحاد میں زیادہ سمجھ بوجھ، عقل و ذہانت اور قابلیت و صلاحیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 5، زیادہ لوگوں کے مفادات چند لوگوں کے مفادات پر قابل ترجیح ہوتے ہیں۔ آگے نمبر 6، 10 افراد کے مقابلہ میں 11 افراد کی بات زیادہ معتبر، قابل احترام اور قابل عمل ہے۔ اسی طرح نمبر 7 ہمارے پاس اکثریت کا بول ہمیشہ بالا ہوتا ہے، اکثریت کا بول ہمیشہ بالا ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر 8، اکثریت کی اخلاقی اور سماجی طاقت زیادہ اور آواز بلند ہوتی ہے۔ اور نمبر 9، چند لوگوں کی بجائے زیادہ لوگوں کی بہتری، بہبود اور ترقی کو فروغ دینا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس تھا قانون تکثیر، جدلیاتی لبرلزم کا رکن جو تھا ہمارے پاس۔ لبرل طرز حکومت ترقی کا جمہوری طرز انتخاب ترقی کا نشان ہے۔ جمہوری طرز انتخاب 12واں رکن تھا ہمارے پاس، یہ جمہوری طرز انتخاب ترقی کا نشان ہے۔ اسے ہم نے قانون تکثیر سے اخذ کیا اور قانون تکثیر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے 13واں رکن، جدلیاتی لبرلزم کا 13واں رکن، لبرل طرز حکومت ترقی کا نشان ہے۔ لبرل طرز حکومت ترقی کا نشان ہے۔ اس کو میں نے قانون تعمیر سے اخذ کیا ہے۔ کس قانون سے اخذ کیا ہے؟ قانون تعمیر سے اخذ کیا ہے۔ اور قانون تعمیر جو ہے وہ پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، دوبارہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ قانون تعمیر ہے کیا۔ قانون تعمیر سن لیں، کائنات قابل تعمیر ہے، کائنات قابل تعمیر ہے، مشاہدات اور تجربات کی مدد سے اسے تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ حصول آزادی کے لیے مادی اور سماجی کائنات کی تعمیر ہر انسان پر فرض ہے، یعنی لازم ہے، مسٹ ہے اس کے لیے کہ وہ مادی اور سماجی کائنات کی تعمیر کرے۔
آگے ہمارے پاس 14واں جدلیاتی لبرلزم کا رکن ہے 14واں، متوازن معاشی نظام ترقی کا نشان ہے۔ متوازن معاشی نظام ترقی کا نشان ہے، اس کو ہم نے قانون توازن سے اخذ کیا ہے، قانون توازن سے اخذ کیا ہے۔ اور قانون توازن ہمارے پاس کیا ہے سن لیں، مادی کائنات متوازن ہے، اسی لیے اپنی ابتدا سے لے کر آج تک گزشتہ 4 ارب سال سے قائم دائم ہے۔ کائنات کے توازن کو مشاہدات اور تجربات کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حصول آزادی کے لیے مادی اور سماجی کائنات کے توازن کو سمجھنا ہر فرد پر لازم ہے، ہر فرد پر لازم ہے۔ آگے ہمارے پاس آتا ہے رکن 15واں، لبرل جد و جہد میں ان سب کی جان ہے۔ لبرل جد و جہد میں ان سب کی جان ہے، اس کو میں نے اخذ کیا ہے قانون جد و جہد سے، قانون جد و جہد سے اس کو اخذ کیا گیا ہے۔ اور قانون جد و جہد ہے کیا سن لیں، جد و جہد کے بغیر زندگی کی حفاظت اور بقا ناممکن ہے۔ جد و جہد کے بغیر زندگی کی حفاظت اور بقا ناممکن ہے۔ حصول آزادی کے لیے مادی اور سماجی جد و جہد ہر فرد پر لازم ہے، ہر فرد پر لازم۔ یہ ہے 15 ارکان۔ ایپیسوڈ نمبر 7 میں میں نے آپ کے سامنے 10 ارکان رکھے تھے، 5 ارکان اب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ جدلیاتی لبرلزم کے آخری 5 ارکان ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جدلیاتی لبرلزم کے 5 ارکان میں نے کون کون سے قوانین فطرت سے اخذ کیے ہیں، اور ان قوانین فطرت کی ڈیفینیشن اور ان کی تعریف بھی میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔